اچھا پھر یہ ہے نا کہ یہ حجاج بن یوسف کی اخیر بہت بری ہے پھر نا بھائیو. تو ظالم آدمی تھا. تو جب خلیفہ عبد المالک بننے لگا تو اس نے وصیت کی کہ پہلے میرا بڑا بیٹا ولید بن عبد المالک خلیفہ بنے گا، اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان، اور پھر اسی طرح دوسرے دونوں بھائی. تو جب ولید خلیفہ بنا نا تو اس نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا کیوں نہ خلیفہ بنے بجائے اس کے کہ میں اپنے بھائی کو خلیفہ بناؤں. تو اس نے یہ مہم چلانی شروع کر دی. تو گورنر آپ کو پتہ ہے کہ لائی لاگ ہوتے ہیں. تو سارے گورنر نے کہا جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ولید بن عبد المالک کا بیٹا خلیفہ بننا چاہیے. ایک گورنر ایسا تھا جس نے اس چیز کا انکار کر دیا. وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو بھائی جس کا حق بنتا ہے وہی بنے گا. تو ولید نے ان کو اٹھا کے قید کروا دیا، جیل میں پھنکوا دیا، اور اسی دوران ولید اسی وجہ سے مر کھپ گیا. اچھا جب ولید مرا نا تو ابھی اس کے بیٹا خلیفہ نہیں بنا، خلیفہ بن گیا سلمان بن عبد المالک. تو جب سلمان بن عبد المالک خلیفہ بنا نا تو وہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے خلیفہ بننے میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ ہے اپنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. اچھا اب حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی یہ مروان میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مروان کے دو بیٹے تھے عبد المالک اور عبدالعزیز. عبد المالک کے بیٹے تھے یہ ولید بن عبد المالک، سلمان بن عبد المالک، یزید بن عبد المالک، اور ایک اور عبدالعزیز کے بیٹے تھے یہ حضرت عمر. اچھا اور حضرت عمر کی بیوی تھی حضرت فاطمہ رحمہ اللہ علیہ، اور حضرت فاطمہ بہن تھی سلمان کی اور ولید کی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ فاطمہ سے طاقتور عورت دنیا نے آج تک نہیں دیکھی کہ جس کا باپ 3 بر اعظموں کا خلیفہ، جس کے چاروں بھائی 3 بر اعظموں کے خلیفہ، اور جس کا خاوند 3 بر اعظموں کا خلیفہ، اور درویش عورت تھی. اچھا وہ جب بن گیا نا خلیفہ، سلمان جب خلیفہ بن گیا تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دوبارہ مدینہ کا گورنر بحال کر دیا. اچھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حجاج بن یوسف کو برطرف کر دیا جائے، یہ بہت ظالم آدمی ہے. تو اس نے سلمان بن عبد المالک نے یہ حکم دیا کہ حجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں سب کو برطرف کر دیا جائے. اور پھر اس میں رگڑا لگ گیا بیچارے محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ کو. ان کا قصور کوئی نہیں تھا، ان کا قصور اتنا ہی تھا کہ وہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے. ٹھیک ہے، اور بہت بڑے جنگجو تھے، اور مطلب کہ سلمان ان سے اس وجہ سے بھی جلتا تھا. اور اسی دوران رگڑا لگ گیا موسیٰ بن نصیر کو، کیونکہ پیچھے خلافت چینج ہو گئی طارق بن زیاد لوگوں کو، اور ان کے حالات بہت برے، مطلب بہت برے حالوں میں جیلوں میں ان کو پھینکا گیا اور ان کو قتل کیا گیا. ایون دیٹ کہ موسیٰ بن نصیر سے تو مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں بھیک منگوائی گئی، مکے میں بھیک منگوائی گئی حاجیوں کے سامنے، گلیوں میں ذلیل کیا گیا، اور اس کے بیٹے کا سار اتار کر اس کے سامنے رکھا گیا. یہ ایک بک ہے دمشق کے قید خانے میں، اس میں یہ ساری تفصیلات مل جاتی ہیں، عنایت اللہ الدمشقی. خیر وہ دوسرا موضوع ہے. تو ان کو رگڑا لگ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کیسے خلیفہ بنے، کیونکہ انہوں نے تو بننے نہیں دینا تھا. اب سلمان کے بعد ان کے دوسرے بھائیوں کی باری تھی. تو ان کا ایک اسسٹنٹ تھا مرجع، یہ سلمان بن عبد المالک کا. تو اس نے کہا سلمان کو کہ بھائی تم ایسے کرو کہ ولید اپنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دو. تو سلمان نے کہا وہ تو میرے بھائی اس کو نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے اس کو. اگر میں اس کو خلیفہ بناتا ہوں تو اللہ کے ولی میرے بھائی اس کو مار دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا بندوبست میں کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم ایک وصیت بناؤ اور وصیت کو سیل کر دو، اور سیل کر کے سب سے اس کے اوپر حلف لو، جو وہ بیعت لو کہ جو کچھ میری اس وصیت میں لکھا ہے اس پہ سب کو عمل کرنا پڑے گا، اور ان سے بیعت لے لو، اور اگر کوئی بیعت نہیں کرے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا. اچھا اس نے ایسے کیا، وہ سیل
وصیت بنائی، اس کو سیل کیا اور بھائیوں کو بھی بلا لیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کو بھی بلا لیا اور سب کہ بیعت کرو جی۔ اب بھائیوں نے پوچھا رجا سے کیا اس میں ہمارا نام ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی نام ہے آپ کا۔ بھائی نام تو تھا، نام تھا اس کا، لیکن عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنیں گے اور اس کے بعد یزید اور اس کے بعد دوسرا نام تھا ان کا، ترتیب یہ رکھی گئی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا رجا سے کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں، اگر ہے تو مجھے پہلے بتا دو، میں بیعت نہیں کروں گا۔ دیکھیں سوچ کا فرق، دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی اگر میرا نام ہے تو میں بیعت نہیں کروں گا، میں بارے خلافت نہیں اٹھا سکتا۔ تو رجا کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ جھوٹ بولا، اس سے پہلے بھی نہیں بولا اور اس کے بعد بھی نہیں بولا کہ عمر بن عبدالعزیز تیرا نام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی بیعت کر لی اور دوسرے بھائیوں نے بیعت کر لی۔ جب وہ سیل کھولی گئی اس میں لکھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہیں۔ تو اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا تو وہ بے ہوش ہو گئے اللہ کے ڈر سے۔ اور پھر 35 سال کا نوجوان، دو آدمی دونوں سائڈوں سے کندھوں کے نیچے سے ہاتھ گزار کے ان کو خلافت کے منصب تک لا رہے ہیں۔ اچھا 35 سال کی عمر میں وہ خلیفہ بنے اور 37 سال کی عمر میں قتل ہو گئے۔ خلیفہ بنے تھے 99 ہجری 99 ہجری میں، اور 101 ہجری میں ان کو بنو امیہ نے مار دیا، اپنے مروان قبیلے نے۔ اچھا تو جب یہ خلیفہ بنے تو تبدیلی کیا آئی کہ انہوں نے تمام بنو امیہ کے اور تمام گورنروں نے جو لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی ہوئی تھی وہ واپس کروائیں۔ جب یہ خلیفہ نہیں تھے تو لوگوں کی چوکوں میں اور تروں پہ کیا بحثیں ہوتی، تیرے کتنے پلاٹ ہیں، تیری کتنی بیویاں ہیں، تیرے کتنے بنگلے ہیں، کتنی کوٹھیاں۔ اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے تو کیا باتیں شروع ہو گئی کہ تو نے اس ماہ کتنے نفلی روزے رکھے ہیں، تو نے کتنی نمازیں تہجد پڑھی ہیں، کتنے اشراق کے نفل پڑھے ہیں، اس طرح کے پیسے۔ کیونکہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے تھے نا، اور مسجد نبی کی امامت بھی وہی کرواتے تھے، اور جب آپ آتے تھے خلافت کے تاج پہ تو آپ کے کرتوں پہ 14 پیوند لگے ہوتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جب یار خلیفہ کو اس بات سے عار نہیں ہے تو ہمیں کیوں آئے، اسے کہتے ہیں تبدیلی، یہ ہوتی ہے تبدیلی۔ تو نہیں برداشت ہوا بنو امیہ سے، انہوں نے مروا دیا۔ تو حجاج بن یوسف کہتا تھا، اخیر بہت بری اس کی پیپ پڑ گئی، پھوڑے بن گئے حجاج بن یوسف کے۔ تو حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واہ جی واہ، حجاج بن یوسف یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی ملے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائیو، دنیا بھی مٹھی میں اور آخرت بھی مٹھی میں، نہیں، دونوں میں سے ایک ہی ملے گی۔ یا دنیا اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو گے تو آخرت اللہ تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق دے گا۔ اگر دنیا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزارو گے تو آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا۔ تو یہ اس طرح ہوا۔ تو پھر یہ موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو گورنر تھے افریقہ کے، جنہوں نے طارق بن زیاد کو بھیجا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ وہ جب آپ کو اور محمد بن قاسم اور کیسے وہ گئے سندھ میں، اور دونوں ایک ہی ہجری میں، مطلب ایک ہی زمانہ میں گئے، اور کیسے پھر ان کو واپس بلایا گیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پلیز کمنٹ سیشن میں مجھے بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔